दिमाग थोड़ा ओपन रखना है. आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ. हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें. लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नज़र में ये आप कितनी भी परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है. क्योंकि कहते हैं ना जवानी में ही तो नफ्स होता है ना, हर वो बुरी चीज़ करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं. चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना. कभी कभी ऑफकोर्स देखो डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर छोटी मोटी नोक-झोंक सबकी लाइफ में होती है. कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है. हर किसी की अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से लोग, ये ख्याली पुलाव है. ये बिल्कुल भी नहीं होता है. हर किसी की लाइफ में आपको मैं भी बहुत क्यूट प्यारी लगूंगी, मेरे भी डिफरेंसेस है होते, पर अच्छा इंसान क्या है इमीडिएटली सॉल्व कर दे. हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट बात हुई, बाद में अरे यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गले लगा ले, हदिया दे दे, मोहब्बत की नज़र से देख ले, बातें कर ले, माफ़ी मांग ले. आई थिंक वही एक अंदर होना चाहिए. क्योंकि शैतान तो चाहेगा ना. मैं नहीं चाहती हूँ शाम को ये इबलीस का बच्चा जाके वहाँ बैठे, छोटा शैतान इबलीस की महफिल में, और मज़े ले कि मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दिया. वही होता ना, शाम को ना ऐसी ही महफिल जमती है. आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि शाम को ना इबलीस ऐसी महफिल लगा के बैठता है. ऐसे छोटे छोटे सब शैतान, छोटे बड़े सब बैठे होते हैं. तो कहता है अच्छा तुमने क्या किया? मैंने ना आज इस बंदे को चोरी करवाया. अच्छा ओके व्हाटएवर. आपने क्या किया? मैंने ना इससे झूठ बुलवाया, मैंने ना इससे डाका दिलवाया, मैंने ना इसको ना ये बदजुबान होकर इसका इंसल्ट किया. ये पीछे से एक चिंटू सा शैतान हाथ उठाता है ऐसे. तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया. वो शैतान इबलीस उसे कहता है तुम आगे आओ, आगे आओ, और उसको सबसे ऐसे वीआईपी सीट में बिठाता है. बोलता है ये इसने कुछ काम करके आया है. ये क्यों कहता है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी अच्छा मैंने आपसे बोल, मेरा ज़ाती मामला होता है, ठीक है, बहुत सारी जो हम गुनाह करते हैं वो हमारे ज़ाती मामला होता है. लेकिन मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, वो नस्लों का मामला होता है. उसमें सबसे ज़्यादा नस्लें ख़राब होती है. मियाँ बीवी छोड़ दे एक दूसरे को, अल्लाह माफ़ करे, बट अलग हो जाते हैं, बच्चों का फ्यूचर ख़राब. वो झगड़ा बच्चे देखते, बच्चे भी, अगर हस्बैंड मारने वाला होता है या बीवी ज़बान लड़ाने वाली होती है तो बेटा बेटी यही सीखते हैं. तो ये नस्लों को ख़राब करता है. नस्ल थोड़ी ना मेरे बाद ख़त्म हो जानी है. मेरे बेटे ने अगर लड़ाई सीखी, उसका बेटा भी वही सीखेगा, उसका बेटा भी, अनटिल अनलेस अल्लाह ने किसे हिदायत दे दी. बट जो एक दिखता है वो तो यही दिखता है ना कि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है चेन. तो ये चीज़ होती है. तो हमें कोशिश करना चाहिए, एटलीस्ट जितने लोग मैरिड है, झगड़ा होता है, डिफरेंसेस होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इमीडिएटली बना लो. शाम की महफिल सजने ना दो आप इब्लीस की इस चीज़ को लेकर. मतलब मैं चाहती हूँ कि मन में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो ही नहीं जो जाके बोले कि मियाँ बीवी में झगड़ा लगा. क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा कसमें कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है. ना कि माँ बाप की, ना कि रिश्तेदारों की, ना कि किसी और की, बट मियाँ बीवी की मोहब्बत की कसम खाई है कुरान में. तो आप सोचिए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसी है. कहते हैं ना कि क़यामत के बाद भी जन्नत में मियाँ बीवी का साथ है. बेशक माँ बाप को आप देखोगे हाय हेलो करके आप अपना निकल लोगे, लेकिन आप अपने शौहर और शौहर अपनी बीवी के साथ ही रहने वाला है. तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो क़यामत, मतलब वो चलता ही रहना है. जो जन्नत चले गया तो नेवर एंडिंग ज़िंदगी है ना, वो तो फॉर एवर है, वो तो चलती ही रहनी है. तो हम कोशिश करें कि वो ज़िंदगी हम अपनी बेहतर बनाएं. क्योंकि कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी जब शुरुआत में होता था ना, हम ऐसी जनरली मस्ती होती है अच्छे आदमी को, क्या आपको तो यार 72 हूर मिलने वाली है, मतलब क्या है तुम्हारा, तो मतलब यहाँ पे भी हम फरमा बरदार बीवी, वहाँ पे 72 हूर भी, मतलब लड़कों के ही मज़े है. तो फिर वो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, ये मसला था. अब हमको इतना ही पता, और बेचारे दूसरे भी हमको ये कहते रहते ना, तो इतना ही पता. फिर जब मैंने जानना दीन के बारे में शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो ईमान वाली औरतें होगी ना, जो परहेजगार औरतें होगी, वो हूर से भी 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी. अब ये तो बात बहुत कम लोग करते, तो हमारी लड़कियों की नॉलेज में ही नहीं है ये. तो मुझे पता चला अच्छा परहेजगार औरतों को अल्लाह सोचो और 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत कर देगा. तो
پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں آخرت میں کہ ہم نہ صرف سوچتے رہ سکتے، لیکن ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے، اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بن ہی جائیں گے نا. اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے، اگر آج میں آپ کو بولوں گی میرا ایک کام کر دو تو آپ کر ہی دو گے نا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے بولو کہ ثنا یہ کر دو، میں کر ہی دوں گی. تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا، وہ نیور اینڈنگ محبت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو. تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کریں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، آگے بھی اللہ کریں گے، پر ہمارا توکل نہیں ہے اس پہ. ہم تھوڑے سے نا ڈگمگا جاتے، ویک ہو جاتے. کوئی مسئلہ نہیں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے، اگر ہم جہاں پہ بھی یہ شیطانی وسوسہ ہے نا، تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگمگائے ہمیں کوشش کرنا نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے، مجھے سیدھا چلنا ہے. تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا، تو انس نے مجھے دعا سکھائی، بہت خوبصورت دعا ہے، I'm sure بہت لوگوں کو آتی ہوگی، پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. اور میں ہر وقت جب نماز پڑھتی ہوں، سجدے میں رہتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیر، میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں کیونکہ ترجمہ میں نا، کیونکہ ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے تو اردو جلدی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو میں ترجمے کے ساتھ بولتی ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے، میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. کیونکہ اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے نا. ہم تو فون بھی نہیں سنبھال سکتے، چاہے 1 لاکھ کا فون کیوں نہ ہو. گھومتا ہے کہ نہیں ہم سے سامان؟ کبھی سونا گھوم جاتا ہے، کبھی فون گھوم جاتا ہے، کبھی کپڑے گھوم جاتے ہیں، کبھی یہ ہم سے کچھ نہ کچھ گھومتا ہے. جب ہم اتنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے ہم ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی ہوں، آپ ہی کر سکتے ہو، تو پلیز میرے ایمان کی حفاظت بھی آپ کے ہاتھ ہے، پر محنت کرنا میرا کام ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو اسبابی اختیار اللہ نے دیا ہے نا وہ ہم کریں، باقی غیبی تو اللہ کر ہی رہا ہے، بس ہمیں یقین ہونا ضروری. تو ہم یہ سوچیں. اور ایک میں چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گی جو میں کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے شیطان کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. جب آف کورس جب میں یہاں پہ بھی آئی تو آیت الکرسی پڑھ لی کہ بھیا ہوتا نا کبھی آپ کو بھلا دے کچھ بات کرنے کے لیے، ابھی آپ کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا ہے، آپ سے کچھ غلط نکل جائے، تو آپ یہ بس یہ کوشش کریں ایوری ڈے. ہم سب سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو غلط ہوتا ہے اور جو کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب کبھی کبھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے، کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے. تو اللہ سے صرف آپ کوشش کریں عشاء کے بعد جب بھی میں ہمیشہ دن کے آخر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں. آپ کوشش کریں کہ بس آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کریں کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں، مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا. کیونکہ ہمیں صرف شیطان کے وسوسے سے نہیں، اپنے نفس کے وسوسے سے بھی بچنا ہے. کبھی کبھی شیطان اپنا کام کر کے اپنے اندر اتنا گھل جاتا ہے کہ اب وہ ہے بھی نہیں، پر ہمارا نفس اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے. تو ہمیں اب اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے حفاظت ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کالا جادو سے اور لوگوں کی نظر سے اور ان سب سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، سورہ منزل، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھائی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نا آپ اپنی نفس کے لیے اور شیطان کے لیے ایک دم فکس کر دے کہ یہ تو پڑھنا ہے جس سے میں اس سے دور رہوں. اور بس آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ نماز جتنا وقت پہ پڑھے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ظہر آپ عصر کے بعد بھی پڑھ لو تو اللہ اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ دے ہی دیتا ہے، پر اس کی برکت ہے نا وہ نہیں ملتی ہے نا. ثواب مل جاتا ہے، برکتیں نہیں ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو چیز جو وقت پہ کی گئی ہے نا وہ ٹائم پہ کرے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس سے جو فائدہ ہے ہم کو وہ بھی ملے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے پابند بنے. آپ کی زندگی نماز ہی بدل سکتی ہے، ٹرسٹ میں، اور کچھ نہیں بدل سکتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو یار یہ مطلب یہ کرتی ہے، صرف نماز 5 ٹائم پڑھتی ہے، آپ ان لوگوں کے باتوں میں مت آنا، یہ باتوں سے آپ دور رہنا. کوشش کرے جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے دعوت کا وہ دے، محبت سے دے. ضروری نہیں ہے میں کسی کو بولوں گی آج تم حجاب لے لو وہ کل لے لے،
وہ وقت لگائے گا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے دعوت کا, ہمارا کام ہے بولنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں, اور اپنے بہنوں کو آس پاس دین کی باتیں کریں. گھر میں کوشش کریں, کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تعلیم کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے تعلیم تھوڑی مشکل ہے, اب آپ اپنے بھابھی, دیورانی, ننند, جو بھی آپ کے آس پاس ہو, بچے, چاہے چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے, جو بھی ہو, آپ کوشش کریں جب موقع ملے نا کوئی اچھی بات انہیں بتا دے. کیونکہ جب وہ سنتے رہیں گے, گھر کا ماحول جو ہوگا ان کی عادت پھر جا کے ویسی ہی ہوگی. تو آپ بس اپنا کام کرو اور اللہ سے دعا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں نا, اللہ انہیں ان کے دل میں اتار دے, کیونکہ اس سے ان کا ہی فائدہ ہے. آف کورس اگر یہ لوگ نے وہ سن لیا تو شاید میرا بھی مغفرت کا وہ ایک حصہ لگ جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنیں, لوگ ہمارے لیے خیر بنیں, ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں, لوگوں کی عزت کریں. جو بیسک سٹیپس آف اسلام ہے, بیسک سٹیپس آف گڈ مسلمز ہے, ہم کوشش کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی نا وہ ہوگی جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ صرف اپنی زبان کے وجہ سے جہنم میں جانے والے, نہ کہ کوئی اور کبیرہ صغیرہ گناہ کے لیے. یہ سب سے بڑا ریزن بنے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں بول پائے نا تو چپ ہو جائے, ہے نا. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہے, ہنسے, لوگوں سے خوشی ملے, اور لوگوں کے لیے فائدہ کرے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور بس دین کی دعوت ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر طریقے سے, کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے دعوت دینا اور اسلام کو اس ہر چیز کو آگے بڑھانا. تو بس آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. اگر آج کی کوئی بات میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو, غلط لگی ہو, تو پلیز مجھے معاف کر دے. میں کوشش کروں گی جب اگلی بار میں آؤں میں تھوڑی اور بہتر بن جاؤں. اور بس جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو مل کے بہت خوشی سے زیادہ دل میں سکون محسوس ہوا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم واپس ضرور ملیں گے. السلام علیکم.